محترم دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے امت پر ایک ذمہ داری عائد کی اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ امت اجابت، یعنی وہ امت جس نے اللہ کے بات کو مان لیا اور وہ امت جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا، وہ اس امت تک اپنی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو پہنچا ہے جس نے اب تک اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانا۔ پرانے زمانے میں ہم یہی سمجھتے تھے کہ امت تو صرف مسلمان ہی ہے۔ آج بھی مسلمانوں کو یوں کہو کہ دنیا میں بسنے والا ہر انسان چاہے کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو، وہ محمد رسول اللہ کی امت میں سے ہے تو وہ آپ کو کہے گا ایسا تھوڑی ہے، امت تو خالی مسلمان ہی ہے۔ اتنی زبردست غلط فہمی ہم لوگوں کے اندر موجود تھی اور موجود ہے۔ حالانکہ دنیا میں بسنے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والا ہر انسان اور قیامت تک آنے والا ہر انسان وہ اللہ کے رسول کی امت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ میں سارے انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ حدیث میں بھی آتا ہے اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ تم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو جس کی طرف نبی بنا کر بھیجیں گے اللہ، وہ امت ہوئی کہ نہیں؟ ایسا تو نہیں تھا کہ صرف مسلمانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ہاں، اتنا فرق ہے کہ ایک امت ہے امت اجابت، اور یہ امت جو نہیں مان رہی ہے یا جس نے ابھی تک نہیں مانا ہے وہ امت دعوت۔ اجابت کا مطلب ہوتا ہے جواب دینا، رسپانس ہے، یعنی جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کے اوپر جواب دیا، آمنا اور صدقنا کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا، وہ امت اجابت ہے۔ جس نے بات کو نہیں مانا وہ امت دعوت ہے۔ اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ذمہ داری امت محمدیہ پر، امت اجابت پر ڈال دی ہے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بعد میں پیدا ہوئی ہو، کسی نے اس کو ایجاد کیا ہو، یہ کوئی بدعت نہیں ہے کہ کسی کی سمجھ میں آ گیا دین کا کوئی کام تھا، دین کی کوئی بات، اور اس کو بعد میں جاری کر دی گئی دین کے نام پر، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی شخص مسلمان بنتا تھا تو وہ دوسرے ہی پل داعی بھی بن جاتا تھا۔ مسلمان بنتا تھا، دوسرے ہی پل داعی بن جاتا تھا، اور ان کے لیے وہی چیز ایک دم نیچرل تھی۔ میں نے مان لیا، تم نے مان لیا، اب تمہارا کام دوسروں کو جا کے بتانا۔ بہت سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے واقعات ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ بعض واقعات تو ایسے بھی ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ایک ہی ملاقات ہوئی ہے، اور ایک ہی ملاقات کے بعد وہ اپنے گاؤں، اپنے قبیلے میں گئے ہیں اور اپنے گاؤں اور قبیلوں کو دعوت دی، سارا قبیلہ ایمان لے آیا۔ اس کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آیا، لیکن اس دعوت کی بنا کے اوپر وہ رضی اللہ عنہ ورضوان ثابت ہوئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہو گیا ان سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کی اس حقیقت کو سمجھا کہ میں نے مان لیا تو میری جنت تو پکی ہو گئی، لیکن میرے پر ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ میں دوسروں تک بھی اس بات کو پہنچاؤں۔ یعنی کفر ہے، شرک ہے، بے ایمانی ہے، باطل ہے، یہ ایک اندھیرا ہے۔ جب ایک انسان ایمان قبول کرتا ہے تو گویا کہ اپنے دل کی دنیا کو وہ آباد کرتا ہے، اپنے دل کے دیے کو وہ جلاتا ہے۔ اب بہت گہرا اندھیرا ہے، تو کیا کرے گا آدمی کہ بھائی ایک چراغ جلا، تو یہ سوچے گا کہ ابھی بھی اندھیرا چھٹا نہیں ہے، تو کیا سوچے گا دوسرا بھی چراغ جلانا چاہیے۔ چراغ سے چراغ جلاتے جاؤ، یہ امت کا مزاج ہے۔ امت کا یہ مزاج ختم ہو گیا، امت کا یہ مزاج پھر سے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی اشارتاً بتا دی گئی تھی، بار بار اشارتاً بتا دی گئی۔ ایک واقعہ ہے جس سے میں استدلال کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشورہ ہوا، نماز فرض ہو چکی تھی، تو بھائی نماز کے لیے کس طرح لوگوں کو بلایا جائے۔ کسی نے کہا ناقوس بجایا جائے، رن شنگا، سینگ پھونکا جائے۔ کسی نے یوں کہا کہ ڈھول بجایا جائے،
کسی نے پوچھا کہ کسی نے کہا کہ آگ جلائی جائے، مشورے 3 طرح کے مشورے سامنے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مشورے کو یوں کہہ کر انکار فرما دیا کہ یہ کسی اور کا طریقہ ہے، گیروں کا طریقہ ہے، اور ان گیروں کے طریقوں کو ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ بہرحال مشورے میں کچھ طے نہیں ہوا اور کچھ فیصلہ نہیں ہوا، مشورہ یوں ختم ہو گیا بغیر کسی فیصلے کے۔ دوسرے دن اسی رات کو حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ایک صحابی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو خواب آیا۔ خواب میں وہ دیکھ رہے کہ ایک آدمی ناقوس بیچ رہا ہے، سینگ بیچ رہا ہے، جس میں پھونک مار کر آواز کی جاتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس سے خریدنے گیا۔ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی وہ بتاتے ہیں کہ مجھے یہ خواب اس طرح آیا، تو میں اس سے پاس بیچنے گیا، خریدنے گیا کہ بھائی بیچنا گیا، بھائی بیچنا ہے۔ بولے کیوں خریدنا چاہتے ہو آپ؟ تو بولے ہم مسلمان ہیں، ہم نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں، تو یہ مشورے میں کل ہماری یہ بات آئی تھی، ہو سکتا ہے اس کا فیصلہ ہو جائے، تو مجھے یہ خریدنا ہے، اس وجہ سے اس کام کے لیے مجھے خریدنا ہے۔ تو وہ شخص جو خواب میں جو ناقوس بیچ رہا تھا وہ کہتا ہے بلانے کا اس سے اچھا طریقہ بتاؤں؟ بہت اچھی بات ہے۔ اصل میں وہ فرشتہ تھا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے خواب میں بھیجا تھا۔ تو اس فرشتے نے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کو اذان کے کلمات سکھائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انہوں نے اذان خواب کے اندر ہی دی۔ جب صبح میں ان کی آنکھ کھلی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر آئے اور انہوں نے یوں کہا کہ آج رات کو میں نے خواب دیکھا ہے، اور اس خواب میں ناقوس کوئی بیچ رہا تھا، اس کے پاس میں جا رہا ہوں، اس سے خریدنے کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن وہ مجھے کچھ اور کلمات سکھا رہا ہے، وہ کلمات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حضرت بلال کو کہا کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، کیونکہ حضرت بلال کی آواز اونچی تھی، تم ان کو یہ کلمات سکھاؤ، یہ کلمات یہ بلند آواز سے اذان کے دور پہ پکاریں۔ جب اذان دی گئی پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھاگتے آئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی چادر زمین کے اوپر گھسٹ رہی تھی، اس طرح بھاگ رہے تھے۔ بولے یہ خواب مجھے بھی آیا آج، یہ خواب مجھے بھی آیا، یہی الفاظ، یہی بات ہے۔ یہ پورے واقعات کے پیچھے کچھ سوالات اٹھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس وقت اللہ سے کانٹیکٹ میں کوئی نہیں تھا، آپ وحی کے ذریعے سے آپ اللہ کے ساتھ رابطے میں تھے۔ یا آج کے زمان میں کہہ دو کہ ہاٹ لائن پر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو عرض کرنے کے لیے کوئی واسطے کی ضرورت نہیں تھی، اور اللہ کو اللہ کے رسول تک کوئی بات پہنچانے کے لیے کوئی واسطے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک جبریل علیہ السلام کا واسطہ ہے، وہ ایک قانون کا واسطہ ہے، یوں کہہ لیجیے۔ وجہ کیا ہوئی کہ وحی کے ذریعے سے اذان کو نہیں بتایا گیا؟ وحی کے ذریعے سے بھی بتا سکتے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتا ہے کہ بھائی نماز کے لیے آپ کو اس طرح بلانا ہے۔ نبی کے ذریعے سے اذان کیوں نہیں آئی؟ نبی موجود ہے، وحی کا سلسلہ بھی موجود ہے، اذان امت کے ذریعے سے کیوں ہے؟ یعنی کہ ایک امتی کے خواب میں کیوں بتائی گئی کہ آپ کو اذان اس طریقے سے لینی ہے؟ میں اس نتیجے پر پوچھا ہوں کہ اذان دعوت ہے، اور امت کو بعد میں دعوت کا کام کرنا تھا، اس لیے امت کے ذریعے سے دعوت کا ایک کام امت کو دیا ہے۔ نبی کا محتاج انسان ہم قیامت تک رہے گا، لیکن نبی کو تو جانا ہے نا، نبی تو انسان ہے، ان کو موت واقع ہوئی، نبی کا کام کون کرے گا؟ ان کو تو جانا ہے، کبھی نہ کبھی جانا ہے، 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد۔ تو نبی کا کام اس کے بعد کرنا ہے، اس کے لیے وہ کام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے امت کو دکھلایا۔ یہ تمہارا ہی کام ہے، تمہیں ہی کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جس طرح اس وقت اذان کو دے کر اللہ نے ثابت کیا کہ دعوت کے طریقے امت کو ہم خواب کے ذریعے سے بتاتے ہیں، آج تک اور قیامت تک دعوت کے طریقے امت کو اللہ سجھاتا رہے گا، کسی نہ کسی طریقے سے۔ نبی نہیں بن جاتا وہ، جس کے دماغ کے اندر کوئی بات آ جاتی ہے وہ نبی نہیں بنتا ہے، لیکن امت کو دعوت کے طریقے اللہ تبارک تعالیٰ سکھاتا رہے گا۔ اور یہی کام حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، الہام ہے وہ، اللہ کی طرف سے ایک بات ذہن کے اندر آئی ہے، دعوت کا ایک طریقہ ہے۔ یہی کام حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب بھی کر رہے ہیں، اور دوسرے بہت سے لوگ بھی کر رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں باتیں آ رہی ہیں کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے، یہ امت کے بہت سے افراد کے دلوں میں یہ بات آ رہی ہے، اور طریقہ کار بھی آ رہے ہیں۔
اور ہم یوں بھی نہ کہیں کہ ہر طریقہ ہی ہمارا ہی طریقہ صحیح ہے، دوسرے کا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ حالات کے بدلنے سے طریقہ کار بھی امت پر الہام کرتے ہیں۔ حالات بدل گئے، طریقہ بدل گیا، حالات بدل گئے، طریقہ بدل گیا۔ تو یہ چونکہ امت کا کام تھا، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں پیغمبر کو بھی واسطہ نہیں بنایا، امت کو ہی واسطہ بنا کر امت کو سکھلایا گیا۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے، اس کے لیے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کام کو کریں۔ جو بھی مسلمان ملے اس کو داعی بنائیں، جو غیر مسلم ملے اس کو مدعو بنائیں۔ اور ایک بات ہمارے ذہن کے اندر یہ رکھنے کی ہے کہ دعوت کا مقابلہ دعوت سے ہوگا، دعوت کا مقابلہ عبادت سے نہیں ہوگا۔ دعوت کا مقابلہ دعوت سے ہوگا، دعوت کا مقابلہ عبادت سے نہیں ہوگا۔ اور دعوت چلتی ہی رہتی ہے۔ قرآن پاک میں شیطان کا ایک قول نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تم نے یہ برا کام کیوں کیا؟ شیطان کہے گا میں نے بلایا اور یہ انہوں نے میرے بلانے پہ لبیک کہی، میرا قصور نہیں، حالانکہ اس کا بھی قصور ہے، اور اللہ اس کے قصور کے بدلے میں اس کو جہنم رسید کریں گے۔ لیکن اس نے بھی وہاں پر بھی دعوت کا لفظ استعمال کیا کہ میں نے تو ان کو بلایا، یہ میری باتوں پر آ گئے، تو اس کی وجہ سے یہ بھی گنہگار ہے۔ تو دعوت شیطان کی چل رہی ہے، اور شیاطین الانس کی بھی چل رہی ہے، شیاطین الجنس کی بھی چل رہی ہے، اور وہ آدم علیہ السلام سے چل رہی ہے۔ اور شیطان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مہلت دی ہے قیامت تک، یعنی اس کی دعوت قیامت تک چلے گی۔ تو پھر باطل کی جب دعوت چل رہی ہے تو حق کی دعوت بھی تو چلنی چاہیے۔ اور دعوت کا مقابلہ دعوت سے ہوگا، کیونکہ پتھر کا مقابلہ پتھر سے، گولی کا مقابلہ گولی سے، بم کا مقابلہ بم سے، تو دعوت کا مقابلہ دعوت سے ہوگا۔ اب دعوت کا مقابلہ عبادت سے ہوگا، وہ ایسا ہی ہے جیسا سامنے آدمی گن لے کے کھڑا ہے اور تم اس کو پتھر مار رہے ہو، لگے گا صحیح، کچھ تو لگے گا، لیکن وہ ختم نہیں ہوگا۔ دعوت کا مقابلہ دعوت سے ہوگا، عبادت سے نہیں ہوگا۔ عبادت اللہ تبارک تعالیٰ نے فرض کی ہے، اور اس کا جتنا بھی معاملہ ہے بنیادی طور پر آخرت میں ملے گا۔ نماز کا ثواب آخرت میں، روزے کا ثواب آخرت میں، حج کا ثواب آخرت میں، زکوٰۃ کا ثواب آخرت میں، حتیٰ کہ ایمان کا ثواب بھی آخرت میں ملے گا۔ لیکن دعوت ایسی چیز ہے کہ اس کا ثواب آخرت میں تو ملے گا ہی، اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا ثواب دے گا۔ نصر من اللہ و فتح قریب دعوت کے تناظر میں واقع ہے۔ نصرت جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی، غیروں پر جو نصرت ہے وہ دعوت کے بعد اور جہاد کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہے۔ عبادت کے فضائل میں نصرت نہیں آتے ہے نا، ہر چیز کی فضیلت الگ ہے نا بھائی۔ نماز کی فضیلت ہے کہ نماز سے یہ ملے گا، روزے سے یہ ملے گا۔ اب روزے سے جو مل رہا ہے وہ نماز سے مل سکتا ہے۔ اگر میں یوں کہتا ہوں کہ بھائی روزے کی جو فضیلت ہے وہ نماز سے نہیں مل سکتی ہے، تو میں یوں نہیں کہہ رہا ہوں کہ روزے کی جو فضیلت ہے میں اس کا انکار کر رہا ہوں۔ حج کی جو فضیلت ہے وہ حج سے ہی حاصل ہوگی، روزے سے حاصل نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی جو فضیلت ہے وہ زکوٰۃ سے حاصل ہوگی، پھر وہ حج سے حاصل نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح دعوت کی جو فضیلت ہے، دعوت کی فضیلت نصرت ہے، دعوت کی فضیلت فتح ہے، تو وہ عبادت سے حاصل نہیں ہوگی، عبادت سے وہ دوسری چیز حاصل ہوگی۔ اس کی فضائل، اس کے فضائل الگ ہے، اس کے فضائل الگ ہے۔ اور امت کیا چاہتی ہے خبر ہے؟ فتح و نصرت کی جو فضیلت ہے نا وہ عبادت سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے اس کو نہیں مل رہی ہے۔ ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو جب تک فضیلت والا کام نہیں کیا جائے گا جس پر وہ فضیلت مرتب ہو رہی ہے، تب تک وہ فضیلت ہمیں کیسے ملے گی؟ اس لیے امت کے سامنے یہ بات رکھنی ہے کہ اگر ہم فتح و نصرت بھی چاہتے ہیں، دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، تو ہمیں اس کام کے اندر لگنا پڑے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اندر یہی بات تھی کہ وہ عبادت بھی کرتے تھے، دعوت بھی کرتے تھے، عبادتوں کی فضیلتیں بھی ان کو حاصل ہوئی اور دعوت کی فضیلت بھی ان کو حاصل ہوئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حسن زیادہ